نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے 25 تک اور سورۃ آل عمران کا 8واں درس ہے۔ ان آیات میں بھی اہل کتاب ہی کا ذکر ہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ دوسری خطرناک ان کی بیماری کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ انہوں نے یقینی علم حاصل ہو جانے کے بعد محض ضد اور حسد کی وجہ سے دین اسلام میں اختلاف کیا، اللہ کی آیات اور احکامات و ہدایات کو ماننے سے انکار کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کے خون ناحق سے اپنے ہاتھ رنگتے رہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اللہ کے کسی دوسرے بندے نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو اسے بھی قتل کرنے سے باز نہ آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا من قتل نبیہ، جس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا، او قتلہ نبی، یا وہ بڑا مجرم ہوگا جسے اللہ کا نبی قتل کر دے۔ نبی چونکہ معصوم ہوتے ہیں، وہ انسانیت کے خیرخواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں، لہذا ایسی کسی ہستی کو قتل کرنا تو بغیر کسی شک و شبہ کے بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور جس کو نبی قتل کر دے تو وہ یقیناً بہت بڑا مجرم ہوگا، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی کا قاتل یا نبی کا مقتول دونوں بڑے مجرموں میں شمار ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے صرف ایک دن میں اللہ کے 43 نبیوں کو قتل کیا۔ کرتے کیا تھے؟ وہ لوگوں کو اچھی بات بتاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد کچھ نیک لوگ آگے آئے اور انہوں نے یہ فریضہ انجام دینا شروع کیا، نیکیوں کا حکم دینے لگے اور برائیوں سے روکنے لگے، اور لوگوں کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان بدبختوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا گیا، اور پھر اسی دن پچھلے پہر 112 یا 170 نیک لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو دیا گیا، اور ایک موقع پر مدینہ منورہ کی ایک بستی میں آپ کے خلاف سازش کی گئی کہ آپ کو ایک دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر سے پتھر گرا دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بذریعہ وحی خبر دے دی اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت ان کی یہ بری اور بد خصلت کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں
تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے قاتلوں اور حق و انصاف کے دشمنوں کے متعلق حکم یہ ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر واضح کر دیجیے کہ تمہارا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا، اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ظالم یہ سمجھتے رہے کہ وہ کئی نسلوں تک دنیا میں قائم رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آپ دیکھ لیں ہماری تاریخ کا مشہور واقعہ، یزید خاندان سادات کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر صرف ایک فرد بیمار ہو جانے کی وجہ سے بچ گئے، یعنی زین العابدین رحمت اللہ علیہ، وہ ایک ہی بچ گئے بوجہ بیماری کے، ورنہ وہ بھی تلواروں کی زد میں تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس ایک فرد سے جو بیمار تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کو کس طرح چلایا اور پھیلایا دنیا میں۔ آپ دنیا کے ہر ملک میں آپ کو حسینی ملیں گے، لیکن اس کے برخلاف دیکھیں یزید کے اپنے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا اور آگے کوئی نسل اس کی نہ چل سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود اور اس کی قوم ساری کی ساری وہ مٹانا چاہتے تھے، آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بائبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، بائبل میں ہے کہ اہل بابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم لوگ تجھے مٹانا چاہتے ہیں، مگر میں تیری اولاد کو ریت کے ذرات سے زیادہ پھیلاؤں گا۔ تو ظالم کچھ چاہتا ہے مگر اللہ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ظالموں کی سزا دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا و آخرت ہر دو مقامات پر ضائع ہو گئے۔ دنیا میں کفر و شرک اور ظلم و عدوان کی بنا پر ان کی نیکی ضائع ہو گئی، اور آخرت میں بھی کوئی ثمرہ ان کو نہیں ملے گا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ ایسے لوگ دنیا و آخرت میں بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ اب ایک اور خرابی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب انہیں برائیوں سے روک کر کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ خود اپنی کتاب سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے احکام ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، مگر وہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے کتاب کی طرف دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا نصیبا من الکتاب، یعنی کتاب کا کچھ حصہ فرمایا گیا، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل کا کچھ حصہ تو انہوں نے خود ہی ضائع کر دیا، کچھ میں تحریف کر دی تھی، اور بقیہ کچھ حصہ موجود تھا مگر اس پر ایمان لے آتے تو ہدایت پا جاتے، کیونکہ تورات و انجیل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں موجود تھیں۔ اگر وہ لوگ انہی پر ایمان لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیتے تو کوئی جھگڑا باقی نہ رہتا، مگر وہ ضد و عناد کی وجہ سے ایمان سے محروم رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کتابیں موجود تو تھیں، لیکن اپنی اصلی اور مکمل شکل میں موجود نہ تھیں، بلکہ ناقص اور ادھوری شکل میں تھی۔ لیکن ان ادھوری کتابوں میں بھی حسن اتفاق سے ایسی آیات موجود تھیں جن سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہوتی تھی۔ چنانچہ جب انہیں اپنی کتابوں کی ان آیات کے حوالے سے ایمان کی دعوت دی جاتی تھی یا ان کے تنازعات اور مسائل میں تورات و انجیل کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے تھے تو وہ ان فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے،
اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب کے کچھ حصے سے مراد فہم القرآن بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب اللہ کا کچھ فہم عطا کیا گیا، تو پھر انہیں اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کو حکم ماننے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن مذہبی مسائل میں اختلاف کیا جا رہا تھا وہ ان مسائل میں حکم کا کردار ادا کرے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ پوری دنیا میں اس وقت مکمل الہامی کتاب صرف قرآن ہی ہے، اس لیے کہ اس کی ہر آیت اور ہر حرف محفوظ ہے، اس کی زبان زندہ ہے اور اسے اس کے نزول کی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ لاکھوں انسانوں کو زبانی یاد ہے۔ اس پوری کتاب میں ایک جملہ بھی انسانی کلام کا نہیں ہے، اس میں نہ تحریف ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ان خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی دوسری کسی الہامی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اختلافی مسائل میں کتاب اللہ کو حکم تسلیم نہ کرنا یہ کافرانہ ذہنیت کا خماز ہے، اور یہ کہ ہر قسم کے مذہبی اختلافات میں قرآن حکیم کو فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ کتاب اللہ سے اعراض کی وجہ شفاعت سے متعلق ایک ان کا باطل عقیدہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ ان کے اندر یہ ایک باطل عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ وہ صرف اتنے دن ہی کے لیے جہنم جائیں گے جتنے دن ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، جو بھی ختنے والا اسرائیلی ہوگا اسے جہنم میں نہیں گرنے دیں گے اور اسے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ جبری شفاعت والا عقیدہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی زبردستی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑا لیں گے، لیکن قرآن حکیم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہاں پر برائیوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی ایک کا بار دوسرا وہاں پر نہیں اٹھائے گا، گناہ گار اپنے گناہ کی سزا خود بھگتے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ جس کا گناہ ہوگا اسی کی گردن پر پڑے گا، ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، کہ ان کے افتراء نے ان کے دین میں انہیں دھوکہ دیا۔ افتراء سے مراد وہ باطل عقائد ہیں جو انہوں نے خود بخود گھڑ دیے تھے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسے لوگوں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم انہیں قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور آئے گا، یقیناً آئے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، ہر نیکی اور ہر برائی اس دن سامنے آئے گی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اسے پا لے گا۔ اور اللہ رب العزت کے علم میں ذرہ ذرہ محفوظ ہے، اور مقرر دن پر سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس روز کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔